ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کسی کو بھی صرف اس کا عمل آخرت میں نجات نہیں دے گا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی؟ فرمایا، ہاں مجھ کو بھی، بجز اس صورت کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت میں گھیر لے، لہٰذا میانہ روی کے ساتھ عمل کرتے رہو اور زیادہ بلند پروازیاں نہ کرو، بس کچھ صبح و شام کچھ شب کی تاریکی میں میانہ رفتار کے ساتھ چلتے رہو، منزل مقصود کو جا پہنچو گے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نفلیں نیتی ہیں تو گھنٹوں نفلیں ہی پڑھتے رہو، ٹھیک ہے، اور آگے جب فرض کا ٹائم آئے تو بندہ جو ہے گر جائے۔ تلاوت کی ہے تو کرتے رہو، پھر جا کر وہ تھک ہار کر فرض کا جب ٹائم آئے تو بندہ آنکھیں بادش کر لیں، ایسا نہ ہو۔ رسول بارگاہ ازدی میں مقرب سے مقرب ہو کر بھی سر تا پا آداب عبودیت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ عین عالم استغراق میں بھی ایک حرف اپنی زبان پر ایسا نہیں لاتے جو ان کی شان عبدیت سے ذرا بھی اترا ہوا ہو۔ دیکھو یہاں رحمت للعالمین کے سامنے جب بارگاہ رب العالمین کا ذکر آ جاتا ہے تو وہ اس کی رحمت کی طرف احتیاج میں اپنی ذات کا بھی کوئی استثناء نہیں فرماتے، اور بڑے مضطربانہ انداز میں فرماتے ہیں کہ ارحم الراحمین کی رحمت کا تو وہ بھی محتاج ہے جس کو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے، یعنی خود نبی بھی اللہ کی رحمت کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اس لیے جب آپ علیہ السلام کی مجلس میں ہے کہ بدو آیا نا دیہاتی، تو اس نے فرط جذبات میں دعا مانگی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما اور نبی پر رحم فرما اور کسی پر نہ رحم فرما۔ تو محدثین نے لکھا ہے وہ شکر ہے اس کنجوس نے نبی نو شامل کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو نے اسے تنگ کر دیا، تو نے اسے، اللہ کی رحمت کافروں پر بھی ہے نا، ارحم الراحمین، الرحمن الرحیم، رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے، کہ یہاں کافر بھی کیا کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ترقیوں پر ترقیاں کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت عام ہے دنیا کے اندر، ہر ایک نماز پڑھنے والا ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ان کو یہ مقامات ملے کیسے؟ اللہ کی رحمت سے۔ کس سے ملے؟ اللہ کی رحمت سے۔ کوئی بھی مستغنی نہیں ہے، کسے باشد کوئی بھی ہو، تو نبی کی ذات بھی اللہ کی رحمت کی محتاج ہے، باوجود اس کے کہ آپ کوئی اور جملہ کہتے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو پھر ہمیں اپنی نمازوں کو، روزوں کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ بس یہاں رحمت کے بغیر نہ عملی سرگرمی سے کچھ کام بنتا ہے، اور نہ صرف رحمت کا بھروسہ کچھ کار آمد ہو سکتا ہے۔ مسافر آخرت پر لازم ہے کہ رحمت کی طرف نظر اٹھائے ہوئے میانہ روی کے ساتھ قدم بڑھائے چلے اور اپنی منزل مقصود پر ضرور جا پہنچے گا۔ بندہ اپنی سب مرادیں اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ اپنی سب حاجتیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کرو، یہاں تک کہ اگر چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی خدا تعالیٰ سے مانگو۔ اور ایک روایت میں ثابت بنانی سے مرسل طور پر اتنا اور اضافہ منقول ہے کہ نمک بھی اس سے مانگو۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کا کون ضامن ہوتا ہے کہ وہ کسی شخص سے کچھ سوال نہ کیا کرے گا؟ آپ نے مجمع آپ میں کہا، بھائی اس کا کون عہد کرتا ہے کہ بندوں سے سوال نہیں کرے گا، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔ نبی نے گارنٹی دی۔ تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اس کے بعد وہ کسی سے کوئی چیز بھی مانگا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ثابت بنانی نے کہا، یا رسول اللہ میں پھر تا دم مرگ کسی سے کوئی چیز مانگی، کیونکہ نبی سے کیا کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھ سے یہ شرط کی کہ دیکھنا کسی سے کچھ سوال نہ کرنا۔ میں نے کہا قبول ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہارے ہاتھ سے کوڑا گر پڑے تو اپنا کوڑا بھی نہ مانگنا، یہاں تک کہ اترنا اور اس کو خود اٹھا لینا۔ بتانا مقصد یہ کہ جو بھی عمل ہیں خود کریں، تاکہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے؟ اللہ کی رحمت ملے۔ کیا ملے؟ اللہ کی رحمت ملے۔ اللہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اس کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے قہر سے، غضب سے اور غصے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری کی ہوئی عبادتوں کو اپنے بارگاہ عالی کے اندر قبول و منظور فرمائے۔